السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، تعلیم الاسلام کا آج یہ آخری درس ہے صدقہ فطر کا بیان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ سبق درس بھی آخری ہیں اور صدقہ فطر ادا کرنے کا جو وقت ہے عید الفطر کی نماز سے پہلے کا ہے۔ اب عید کی نماز میں صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی یہ سبق بہت اہم ہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچائیں تاکہ صدقۃ الفطر کے مسائل سے لوگ واقف ہو سکیں۔ سوال: صدقہ فطر کسے کہتے ہیں؟ جواب: فطر کے معنی روزہ کھولنے یا روزہ نہ رکھنے کے ہیں۔ خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ایک صدقہ مقرر فرمایا ہے کہ رمضان شریف کے ختم ہونے پر روزے کھل جانے کی خوشی اور شکریہ کے طور پر ادا کریں، اسے صدقہ فطر کہتے ہیں۔ اور اسی روزہ کھلنے کی خوشی منانے کا دن ہونے کی وجہ سے رمضان شریف کے بعد والی عید کو عید الفطر کہتے ہیں۔ عید کا نام عید الفطر بھی اسی لیے ہے کہ جو روزے ہم نے رکھے اور پھر اب ہمیں روزے کھولنے کی آزادی دے دی گئی، اس کی خوشی۔ اور صدقے کا نام بھی صدقۃ الفطر ہے، یہ اسی لیے کہ جو ہم نے روزے رکھے ہیں کہ اس کی کھل جانے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام پر یہ ایک خاص متعین مقدار رقم کی متعین کر دی ہے تاکہ جو روزہ رکھنے میں ہم سے جو کمی کوتاہی ہوئی ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دے۔ سوال: صدقہ فطر کس شخص پر واجب ہے؟ جواب: ہر مسلمان آزاد پر جبکہ وہ بقدر نصاب مال کا مالک ہو صدقہ فطر واجب ہے۔ بہت اہم مسئلہ ہے۔ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زکوٰۃ ان لوگوں پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہیں، جو مال والے ہیں، اور صدقۃ الفطر ہر ایک پر واجب ہے۔ اگر سب پر واجب ہوگا صدقۃ الفطر تو پھر لینے والے ہمیں نہیں ملنے چاہیے دنیا میں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ لینے والے اتنے ہیں صدقۃ الفطر کے کہ آپ جتنے بھی صدقے نکالو کم پڑ جائیں۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ صدقۃ الفطر سب پہ واجب ہے، سب پر واجب نہیں ہے۔ ہر آزاد مسلمان جبکہ وہ نصاب کا مالک ہو تب صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور نصاب ہم پڑھ چکے ہیں کہ کم سے کم والا جو نصاب ہے یہ 52.5 تولہ چاندی ہے، یعنی 612 گرام پلس 480 ملی گرام چاندی جس کے پاس ہیں یا اس قدر رقم ہے جو اس کے پاس ہیں، اتنا نصاب اس کی ضرورت سے زیادہ والا، تو اس پر صدقۃ الفطر بھی ہے۔ بس زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں ہلکا فرق ہے۔ زکوٰۃ میں ایک شرط تھی کہ مال پر نصاب پر سال کا گزرنا، صدقۃ الفطر میں سال کا گزرنا ضروری نہیں۔ زکوٰۃ میں ایک بات تھی کہ وہ مال کہ جو تجارت کے لیے ہو، جس میں تجارت کی غرض سے خریدا گیا ہو، اس پر زکوٰۃ دینا واجب ہے، باقی کے مال پر نہیں۔ صدقۃ الفطر میں ایسا نہیں۔ صدقۃ الفطر میں ہے کہ اگر انسان کی ضرورت سے زیادہ، پھر چاہے وہ مال چاہے تجارت کے لیے نہ خریدا گیا ہو، پھر بھی وہ صدقۃ الفطر کے نصاب میں داخل ہے۔ جیسے کہ گھروں کے اندر جو زینت کے سامان ہوتے ہیں، ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے، اب دیکھیے اس پر زکوٰۃ کے اندر اس سامان کا حساب نہیں کیا جائے گا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، لیکن صدقۃ الفطر میں اس کا حساب ہوگا۔ وہ جو سامان ہیں وہ ضرورت سے زائد کا ہے، اس کے بغیر بھی ہماری زندگی کی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں، اس طرح کی تمام چیزیں۔ تو صدقۃ الفطر اگر نصاب ان تمام چیزوں کو بھی ملا کر اگر نصاب کا مالک انسان بنتا ہے تو اس پر صدقۃ الفطر ہے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ تمام لوگوں پر صدقۃ الفطر ہے، ایسا ہرگز نہیں۔ سوال: صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے جو نصاب شرط ہیں وہ وہی نصاب زکوٰۃ ہیں جو بیان ہو چکا یا کچھ فرق ہیں، یعنی زکوٰۃ اور صدقۃ الفطر کے نصاب میں کوئی فرق ہے؟ جواب: نصاب زکوٰۃ یا نصاب صدقہ فطر کی مقدار تو ایک ہی ہیں، مثلا 54 تولہ 2 ماشے چاندی یا اس کی قیمت، لیکن نصاب زکوٰۃ اور نصاب صدقہ فطر میں یہ فرق ہے کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے چاندی یا سونا یا مال تجارت ہونا ضروری ہے، اور صدقہ فطر واجب ہونے کے لیے ان تینوں چیزوں کی خصوصیت نہیں بلکہ اس کے نصاب میں ہر قسم کا مال حساب میں لے لیا جاتا ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ سے زائد اور قرض سے بچا ہوا ہونا دونوں نصابوں میں شرط ہیں۔ بس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہوں، یا روز مرہ کی ضرورت سے زائد تانبے پیتل چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہے، یا اور کسی قسم کا سامان اور اسباب ہیں اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہیں، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر کے نصاب پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا ہو
تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ زکوٰۃ اور صدقہ فطر کے نصاب میں فرق، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، چاہے مال ہو یا نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ صدقہ فطر کا بھی ایک نصاب ہے، اگر نصاب کے برابر آپ مالک ہیں، دیکھیے نصاب دونوں کا سیم ہے، زکوٰۃ کا اور صدقہ فطر کا۔ ہمارے زمانے کے لحاظ سے 52.5 تولہ چاندی جو کم سے کم نصاب ہے زکوٰۃ کا، کہ اگر اتنا ہے کسی کے پاس تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اب اگر اتنا 1 سال سے ہیں اور اتنا بزنس اور تجارت کے سامان ہے یا اس غرض سے کوئی مال ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی ہے، اور 1 سال سے ہیں تو، لیکن اتنا ہے، اب یہ ہے کہ عید الفطر کے 1 دن پہلے ہی اتنا مال کسی کے پر آیا تو اس پر صدقۃ الفطر واجب ہے۔ فرق اتنا ہے کہ زکوٰۃ میں جو شرائط ہیں وہ صدقۃ الفطر میں نہیں ہے۔ صدقۃ الفطر میں صرف اتنی ہی شرط ہیں کہ نصاب کے برابر ہونا مال۔ اب جیسے انسان کے پاس کپڑے ہیں لیکن ضرورت سے زائد کپڑے ہیں تو اب اس پہ صدقۃ الفطر کا حساب لگے گا، یعنی ضرورت کے سے زائد جو کپڑے ہیں اس کو نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح گھر میں ڈیکوریشن کا سامان ہے، ضرورت سے زائد ہوتا ہے عام طور پر یہ سامان، تو اس کو بھی نصاب میں شمار کیا جائے گا۔ ایک گھر ہے، چاہے اپنی ذات کے لیے اس نے رکھا ہے لیکن وہ اپنی ضرورت سے زیادہ ایکسٹرا ہے، ایک ایکسٹرا مکان ہے، تو اس پر زکوٰۃ تو نہیں ہے کہ اس نے اپنے لیے رکھا ہے، بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیکن صدقۃ الفطر اس پر ضرور ہوگا۔ یہ فرق ہے دونوں نصابوں میں۔ سوال، صدقہ کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب، ہر شخص مالک نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے، لیکن نابالغوں کا اگر اپنا مال ہو تو ان کے مال میں سے ادا کرے۔ سوال، مشہور ہیں کہ جس نے روزے نہیں رکھے اس پر صدقہ فطر واجب نہیں، یہ صحیح ہے یا غلط؟ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے روزے نہیں رکھے تو وہ اب صدقۃ الفطر کیوں نکالے، اس نکالے کا تو ادا ہی نہیں ہوگا، لہذا نکالے ہی نہیں۔ جواب، غلط ہے، بلکہ ہر مالک نصاب پر واجب ہے، خواہ روزے رکھے ہوں یا نہ رکھے، دونوں مسئلے الگ ہیں۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے تو یہ گناہ کبیرہ ہے، وہ الگ ہے، لیکن اس پر وہ صاحب نصاب ہے تو پھر اس کو صدقۃ الفطر دینا ہے۔ اگر وہ شخص صدقۃ الفطر بھی نہ دے اس وجہ سے کہ میں نے روزے نہیں رکھے تو پھر 2 گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، ایک روزہ نہ رکھنے کا اور ایک صدقۃ الفطر نہ دینے کا۔ تو روزہ نہ رکھنا یہ ایک الگ گناہ ہے اور صدقۃ الفطر نہ دینا یہ ایک مستقل الگ گناہ ہے، لہذا روزے نہیں رکھے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ صدقہ بھی نہ دیں بلکہ ضرور دیں۔ سوال، صدقہ فطر واجب ہونے کا وقت کیا ہے؟ جواب، عید کے دن صبح صادق ہوتے ہی یہ صدقہ واجب ہوتا ہے، پس جو شخص صبح صادق سے پہلے مر گیا اس کے مال میں سے صدقہ فطر نہیں لیا جاتا ہے۔ ہاں، حاجت اصلیہ سے زائد اور قرضہ سے بچا ہوا ہونا دونوں نصابوں میں شرط ہیں۔ پس اگر کسی شخص کے پاس اس کے استعمال کے کپڑوں سے زائد کپڑے رکھے ہوئے ہوں یا روزمرہ کی ضرورت سے زائد تانبے، پیتل، چینی وغیرہ کے برتن رکھے ہوئے ہوں، یا کوئی مکان اس کا خالی پڑا ہے، یا اور کسی قسم کا سامان و اسباب اور اس کی حاجت اصلیہ سے زائد ہیں اور ان چیزوں کی قیمت نصاب کے برابر یا زیادہ ہیں تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں لیکن صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ کے نصاب پر سال بھر گزرنا بھی شرط نہیں بلکہ اسی روز نصاب کا مالک ہوا ہو تو بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ مالک صاحب نصاب کے گھر عید الفطر سے پہلے یعنی عید الفطر کی صبح صادق سے پہلے اگر کوئی بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اور صاحب نصاب کا مکان ہے تو اس بچے کی جانب سے بھی صدقۃ الفطر دینا ہے۔ سوال، صدقہ فطر کس کس کی طرف سے دینا واجب ہے؟ جواب، ہر شخص مالک صاحب نصاب پر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب ہے۔ سوال، اگر صدقہ فطر عید کے دن سے پہلے رمضان شریف میں دے دیں تو جائز ہے یا نہیں؟ جواب، جائز ہے، عید سے پہلے ہی دے دینا۔ سوال، صدقہ فطر ادا کرنے کا بہترین وقت کیا ہے؟ جواب، عید کے دن عید کی نماز کو جانے سے پہلے ادا کرنا بہتر ہے اور نماز کے بعد ادا کریں تو یہ بھی جائز ہے، اور جب تک ادا نہ کریں اس کے ذمہ واجب الادا رہے گا چاہے کتنی ہی مدت گزر جائے۔ سوال، صدقہ فطر میں کیا کیا چیز اور کتنی دینا واجب ہے؟ جواب، صدقہ فطر میں ہر قسم کا غلہ اور قیمت دینا جائز ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر گیہوں یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو فی آدمی 2.25 سیر 2.25 کلو دینا چاہیے۔ سیر سے مراد انگریزی روپے سے 80 روپے کا وزن ہے۔ اگر جو یا اس کا آٹا یا ستو دیں تو 3.5 سیر دینا چاہیے، 3.5 کلو تقریباً۔ اور اگر جو اور گیہوں کے علاوہ اور کوئی غلہ مثلا چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دیں تو 2.25 سیر گیہوں کے قیمت یا 3.5 سیر جو کی قیمت میں جس قدر غلہ آتا ہو دینا چاہیے، اور اگر قیمت دیں تو 2.25 سیر گیہوں یا 3.5 سیر جو کی قیمت دینی چاہیے۔
مسئلے کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ صدقۃ الفطر اگر گیہوں سے دیں تو 1.25 کلو ایک صدقۃ الفطر بنتا ہے تقریباً، اور اگر جو سے دیں تو تقریباً 3.5 کلو۔ اسی طرح دوسری بھی چیزوں کا حدیث پاک میں تذکرہ ہے، کھجور سے دیں، پنیر سے دیں، اسی طرح کشمش سے دیں تو 3.5 کلو ہے یا 3.5 کلو کی قیمت ہے۔ تو بتایا یہ گیا کہ اگر قیمت دیں تو وہ قیمت 1.25 کلو گیہوں کو پہنچتی ہوں یا 3.5 کلو جو ہیں، کھجور ہیں، پنیر ہے، جس کی جیسی حیثیت اس لحاظ سے وہ بندہ اپنا صدقۃ الفطر ادا کر سکتا ہے۔ سوال: ایک آدمی کا صدقہ فطر ایک ہی فقیر کو دیں یا تھوڑا تھوڑا کئی فقیروں کو دینا بھی جائز ہے؟ جواب: کئی فقیروں کو بھی دینا جائز ہے۔ اسی طرح کئی آدمیوں کو صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا کئی آدمیوں کا صدقہ فطر ایک فقیر کو دینا بھی جائز ہے۔ سوال: صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا چاہیے؟ جواب: جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہیں صدقہ فطر بھی دینا جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا ناجائز ہے انہیں صدقہ فطر دینا بھی ناجائز ہے۔ سوال: جن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہیں وہ زکوٰۃ یا صدقہ فطر لے سکتے ہیں یا نہیں؟ جواب: نہیں لے سکتے، اور کوئی فرض یا واجب صدقہ ایسے لوگوں کو لینا جائز نہیں جن کے پاس صدقہ فطر کا نصاب موجود ہو، یعنی جو نصاب کے برابر کے مالک ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی